رات کے 11 بج رہے ہیں۔ احمد اپنی موبائل کی اسکرین دیکھتا ہے۔ ایک وائس نوٹ آیا ہے۔ بھیجنے والا اس کا بیٹا بلال، جو پچھلے 2 سال سے باہر ایک دوسرے شہر میں پڑھ رہا ہے۔ احمد پلے کا بٹن دباتا ہے۔ آواز بالکل بلال کی ہے، وہی لہجہ، وہی انداز جیسے احمد پچھلے 20 سال سے سنتا آیا ہے۔ بابا پلیز جلدی سننا، مجھے ابھی اسی وقت پیسے چاہیے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پلیز کسی کو مت بتانا، بس ٹرانسفر کر دے۔ احمد کا دل زور سے دھڑکتا ہے۔ یہ آواز، یہ تو واقعی بلال کی ہے، لیکن سوال یہ نہیں آواز کیسی سنائی دیتی ہے، سوال یہ ہے اگر آپ کو کسی اپنی کی آواز سنائی دے تو آپ کیسے جانیں گے کہ وہ واقعی وہی ہے؟ یہ سین فکشنل ہے، لیکن جو ٹیکنالوجی اس کے پیچھے ہے وہ بالکل ریئل ہے۔ اس کا نام ہے AI وائس کلوننگ۔ سمپل الفاظ میں سمجھے، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کسی بھی انسان کی آواز کو چند سیکنڈ سن کر اس کی آواز کا ڈیجیٹل ماڈل بنا لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ ماڈل کچھ بھی بول سکتا ہے، کسی بھی جملے کو بالکل اسی آواز میں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ AI سسٹم آپ کی آواز کی پیٹرن سیکھتا ہے، یعنی پچ، ٹون، ایکسنٹ، بولنے کی سپیڈ، پھر وہ پیٹرنز کو نئے الفاظ پر اپلائی کرتا ہے۔ میکیفے کے ریسرچرز نے ایک پبلک طور پر اویلیبل AI ٹول ٹیسٹ کیا۔ صرف 3 سے 4 سیکنڈ کی آڈیو سے انہوں نے ایک آواز کلون کی جو 85% تک اصلی آواز سے میچ کرتی تھی۔ 3 سیکنڈ یعنی ایک چھوٹا سا وائس نوٹ، ایک انسٹاگرام سٹوری، ایک یوٹیوب کمنٹ کا کلپ، اتنا ہی کافی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات سمجھنا ہے، یہ ٹیکنالوجی ہر جگہ پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر ٹول، ہر کیس میں نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جتنا یہ کام کر سکتی ہے اتنا ہی خطرناک ہے۔ اسکیم کالز کوئی نئی بات نہیں۔ پرانے زمانے میں سوال یہ ہوتا تھا، کیا یہ نمبر اصلی ہے؟ پھر آیا کالر ID اسپوفنگ، جہاں اسکیمر کوئی بھی نمبر دکھا سکتا تھا، جیسے وہ آپ کے بینک کا نمبر ہو یا کوئی جانا پہچانا نمبر ہو۔ پھر فشنگ کالز، جہاں لوگ اپنے آپ کو بینک امپلائی یا گورنمنٹ آفیشل بتا کر آپ کی انفارمیشن نکالتی تھی۔ ان سب طریقوں میں ایک چیز کامن تھی، آواز خود کبھی جھوٹی نہیں ہوتی تھی۔ اسکیمر کی اپنی آواز ہوتی تھی، اجنبی، ناواقف۔ اب سوال بدل گیا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ نمبر اصلی ہے یا نہیں، اب سوال یہ ہے کیا آواز اصلی ہے؟ اور یہ فرق بہت بڑا ہے، کیونکہ نمبر کو ہم آسانی سے ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن آواز کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہم اسے دماغ سے نہیں دل سے پہچانتے ہیں۔ ہم آواز پر اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آواز صرف ساؤنڈ نہیں ہوتی، آواز یادیں جگاتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کی آواز سنتے ہیں، ہم صرف الفاظ نہیں سنتے، ہم بچپن سنتے ہیں۔ جب ہم اپنی بائی کی آواز سنتے ہیں، ہم ایک رشتہ سنتے ہیں جو سالوں میں بنا ہے۔ یہ ایموشنل کنیکشن ہی ہے جو اسکیمر کا اصلی ٹارگٹ ہے۔ اور یہاں ایک ضروری بات سمجھنا ضروری ہے، اسکیمر کو ہر چیز پرفیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں، انہیں صرف اتنا ٹرسٹ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ انسان جلدی میں، گھبراہٹ میں سوچ سمجھ چھوڑ کر ایکشن لے لے۔ ذرا سوچئے، اگر ابھی اسی وقت آپ کے فون پر آپ کے پیرنٹس کی یا آپ کے بچوں کی یا آپ کے کسی کلوز دوست کی آواز آئے اور وہ پریشان ہوں، جلدی میں ہوں، آپ کیا کریں گے؟ زیادہ تر لوگ رکیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، وہ صرف ری ایکٹ کریں گے، اور یہی چیز اس اسکیم کو اتنا خطرناک بناتی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ اسکیم ایک پیٹرن کے طور پر کیسے چلتا ہے۔ یہ کوئی ایک خاص کیس نہیں، یہ ایک عام طریقہ ہے جو ملٹیپل ڈاکومنٹڈ کیسز میں دیکھا گیا ہے۔ پہلا سٹیپ، اسکیمر کو ٹارگٹ کی آواز کا کوئی سیمپل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے، سوشل میڈیا ویڈیو، یوٹیوب کلپ، کوئی پبلک انٹرویو یا کوئی وائس میسج جو کبھی آن لائن شیئر ہوئی ہو۔ دوسرا سٹیپ، AI ٹول استعمال کر کے وہ آواز کلون کی جاتی ہے۔ تیسرا سٹیپ، اسکیمر ٹارگٹ کی کسی اپنے سے کانٹیکٹ کرتا ہے، کال یا وائس میسج کے ذریعے۔
चौथा स्टेप, एक इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, कोई एक्सीडेंट, कोई मुसीबत, कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें अभी फैसला लेना ज़रूरी लगे। पांचवा स्टेप, टारगेट को प्रेशर में डालकर कोई एक्शन लेने का कहा जाता है, अक्सर पैसे ट्रांसफ़र करने को और अक्सर ऐसे तरीक़ों से जिन्हें वापस लेना मुश्किल हो। ये पूरा प्रोसेस चंद मिनट्स में हो सकता है और इस दौरान टारगेट को सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का मसला नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग है, इंसानी नफ्सियात को टारगेट करना, ना कि कंप्यूटर सिस्टम को। अब बात करते हैं उन केसेस की जो वेरीफाइड है, जो किसी एनोनिमस ऑनलाइन स्टोरी से नहीं बल्कि रिलायबल सोर्सेस से कंफर्म होता है। 2024 में हांगकांग में आरोप नाम की एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ एक वाक़या हुआ। उसे एक ईमेल मिली जो कंपनी की सीएफओ की तरफ से लग रही थी, किसी कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। एम्प्लॉय को शक हुआ, लेकिन फिर उसे एक वीडियो कॉल में बुलाया गया जिसमें सीएफओ और कई कोलीग्स मौजूद थे। सबकी शक्लें पहचानी हुई थी, सबकी आवाज़ें पहचानी हुई थी। एम्प्लॉय का शक ख़त्म हो गया, लेकिन कॉल में कोई भी असली नहीं था। हर शख्स सीएफओ समेत एआई जनरेटेड डीफेक था जो पब्लिकली अवेलेबल वीडियो और ऑडियो से बनाया गया था। एम्प्लॉय ने 15 ट्रांजैक्शन की, टोटल नुकसान तकरीबन 25.6 मिलियन $। ये CNN ने कंफर्म किया और खुद आरोप कंपनी ने भी तस्दीक की। ये कोई छोटा स्कैम नहीं था, ये दुनिया के सबसे डॉक्यूमेंटेड एआई डीफेक फ्रॉड केसेस में से एक है। अब बात करते हैं आम लोगों की। FBI की 2025 इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट में पहली बार एआई इनेबल फ्रॉड को अलग से ट्रैक किया गया। 22,364 कंप्लेंट्स और तकरीबन $893 मिलियन का रिपोर्टेड लॉस। इनमें से वॉइस क्लोनिंग डिस्ट्रेस कॉल यानी अपनी की आवाज़ में परेशानी वाली कॉल्स ने अकेले $5 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाया। और ये मसला खास तौर पर सीनियर सिटीजन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल से ऊपर के लोगों ने 2025 में $7.7 बिलियन का साइबर क्राइम लॉस रिपोर्ट किया, पिछले साल के मुकाबले में 59% ज़्यादा। ये सवाल सिर्फ स्कैम तक महदूद नहीं, सालों से इंसान आवाज़ को एक किस्म की पहचान समझता आया है। बैंक कॉल्स में, फैमिली इमरजेंसीज में, कभी कभी तो लीगल मैटर्स में भी आवाज़ को प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, क्या सिर्फ आवाज़ अब काफ़ी है? ये है करंट रियलिटी। कई बैंक्स और कंपनीज अब भी वॉइस बेस्ड वेरिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज इसे लेकर वार्निंग जारी कर रहे हैं। ये है इमर्जिंग ट्रेंड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एडिशनल वेरिफिकेशन लेयर्स ऐड कर रही है, जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन या दूसरी वेरिफिकेशन मेथड सिर्फ आवाज के साथ। पॉसिबल फ्यूचर, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि आने वाले सालों में वॉइस ओनली ऑथेंटिकेशन कम इस्तेमाल होगी और मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन ज्यादा आम हो जाएगी। लेकिन ये एक प्रेडिक्शन है, गारंटी नहीं। जो चीज ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हम एक कॉमन फैमिली के तौर पर अपनी फैमिली के अंदर अभी सोच सकते हैं, क्या सिर्फ आवाज काफी है या हमें भी कोई तरीका बनाना चाहिए? यहाँ तक सुनकर शायद आप सोचे तो फिर किसी पर भरोसा ही ना करे। नहीं, ये इस वीडियो का मैसेज नहीं। मैसेज ये है, जल्दी में लिए गए फैसले पर भरोसा मत करे, अर्जेंसी को वेरीफाई करे। चंद प्रैक्टिकल चीज़ें जो कोई भी कर सकता है। पहली, अगर कोई कॉल या वॉइस मैसेज इमरजेंसी में पैसे मांगे, फौरन एक्शन मत ले, चाहे आवाज़ कितनी ही असली क्यों ना लगे। दूसरी, उस नंबर पर वापस कॉल ना करे जहां से कॉल आई, बल्कि अपने फ़ोन में ऑलरेडी सेव नंबर पर खुद कॉल करे अपनी फैमिली मेंबर्स को। तीसरी, अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल वेरिफिकेशन फ्रेज या सवाल डिसाइड करे, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ आप लोग जानते हो। अगर इमरजेंसी कॉल आए और वो फ्रेज ना बताया जा सके तो शक करे। चौथी, अननेसेसरी पर्सनल ऑडियो या वीडियो पब्लिक तौर पर शेयर करने में एहतियात करे, खास तौर पर बच्चों की। पांचवी, अगर कोई चीज़ प्रेशर डाल रही हो कि अभी फैसला करो, यही सबसे बड़ा वार्निंग साइन है। याद रखिए,
یہ سب کرنے کا مقصد خوف پیدا کرنا نہیں، مقصد ہے ویریفائی بیفور یو ٹرسٹ ارجنسی، پہلے تصدیق کرے پھر بھروسہ کرے۔ اب تھوڑا پیچھے ہٹ کر سوچتے ہیں، اگر ہم کسی کی تصویر پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہو سکتی ہے، اگر ہم کسی کی ویڈیو پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈیپ فیک ہو سکتی ہے، اور اب اگر ہم کسی کی آواز پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تو پھر پروف کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سوال صرف سکیم تک محدود نہیں، یہ ہماری ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا سوال ہے۔ یہ سوال ہے کہ آن لائن دنیا میں ہم کسی کی پہچان کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ شاید اصلی فرق یہ ہے، اپیرنس اور آئیڈینٹی ایک چیز نہیں، کوئی چیز آپ جیسے لگنا اور کوئی چیز واقعی آپ ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور جتنا اے آئی بہتر ہوتا جا رہا ہے، آپ جیسے لگنا اتنا ہی ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ ہم واقعی آپ ہونا کو پروف کرنے کی نئے طریقے ڈھونڈے۔ یاد کریے احمد کو، جو اس ویڈیو کی شروعات میں اپنے بیٹے کی آواز سن رہا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ اس رات احمد نے کیا کیا، یہ ہم نے جان بوجھ کر آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑا۔ لیکن ایک بات پکی ہے، اگر احمد نے رک کر اپنے بیٹے کو خود کال کیا ہوتا، 2 منٹ کے اندر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ آواز اصلی تھی یا نہیں۔ یہ ویڈیو یہ نہیں کہتا کہ کسی پر بھروسہ مت کرے، یہ ویڈیو یہ کہتا ہے کہ اس نئے دور میں بھروسہ اور ویریفیکیشن اب ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ آواز کو پہچان لینا شاید اب کافی نہیں رہا، لیکن 2 منٹ میں ایک فون کالز وہی آج بھی کافی ہے۔